نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ان آیت مبارکہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف کی ہے، ان کے اوپر اللہ رب العزت کی جو مدد نازل ہوئی اس کا ذکر فرمایا، اور جو منافقین تھے ان کی کیا حالت تھی اللہ نے اس کو ذکر کیا، اور اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ منافقین یہ جو کہتے ہیں کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو آج شہید نہ ہوتے، فرمایا جس کے لیے ہم نے قتل ہونا لکھ دیا ہے اگر وہ اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوتا تو وہ بھی ضرور نکل کے آتا اپنے مقتل کی طرف، اپنی قتل گاہ کی طرف۔ تو اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہے اسے کوئی چیز نہیں ٹال سکتی۔ جہاد کرنے سے، اللہ رب العزت کے راستے میں جم کر کھڑے ہونے سے کوئی آدمی شہید نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کا جو فیصلہ آتا ہے اسی وقت شہادت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی مال خرچ کرنے سے غریب نہیں ہوتا، مال خرچ کرنے سے اس کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اگر مال کم ہوتا ہے تو اس کے دوسرے اسباب ہیں کہ اللہ رب العزت ہی اس کی قسمت میں افلاس لکھ دیتے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے اور دوسری چیزوں کی وجہ سے جو اللہ رب العزت جن کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین معصوم نہیں ہیں۔ معصوم ہونا صرف انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کی صفت ہے۔ انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ صحابہ کرام معصوم ہیں، ان سے غلطیاں ہوئی اور غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور اس سب کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا۔
اپنی رضا کے اعلان کر دیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ اجتہادی ہیں، جیسا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے آپس میں لڑائی ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا اجتہادی ہوئی، لوگ بھی دونوں طرف سے قتل ہوئے۔ اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہمارے بھی جو مقتولین ہیں اور اسی طرح ان کے بھی جو، دونوں جنت میں جائیں گے۔ جیسے ائمہ اربع کے جو پیروکار ہیں، اگرچہ مسائل مختلف ہیں مگر ان کے بارے میں تمام امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ائمہ اربع کے ماننے والے سارے کے سارے جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ خطا اجتہادی جو ہے اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہوتا بلکہ اس پر بھی ثواب ہوتا ہے، اس لیے اس نے اللہ کی رضا کے لیے کوشش کی، اس نے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کے لیے کوشش کی ہے مگر غلطی ہو گئی۔ جیسے ایک ماہر سرجن ہے یا ڈاکٹر ہے، وہ علاج کرتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے تو اس کی گرفت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس نے اس کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ اجتہادی غلطیاں ہیں، دنیا طلبی کے لیے نہیں تھی، اپنی نفسانی خواہشات کے لیے نہیں تھی۔ اور بہت سے صحابہ کرام کے جو دشمن ہیں انہوں نے بھی بہت سی چیزیں غلط ان کی طرف منسوب کر دی، حالانکہ وہ ایسے نہ تھے، اور ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں یہ تو انہوں نے غلط منسوب کر دی، حقیقت میں بھی جو غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔ جیسا کہ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پکڑا گیا تھا جو انہوں نے مشرکین کے نام لکھا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی گردن نہ کاٹ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بدر میں شریک ہوئے تھے، جو بدر کے شرکاء ہیں اللہ رب العزت ایسے ان پہ متوجہ ہوئے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ معافی والا معاملہ فرمایا۔ اسی طرح غزوہ احد کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے تھے، وجہ کیا تھی وہ پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے شروع میں فتح عطا کی تھی، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس پہاڑی سے نہیں ہلنا، مگر صحابہ کرام سے خطا اجتہادی سرزد ہوئی، انہوں نے سمجھا کہ اب فتح ہو گئی ہے، اب اس کی کیا ضرورت ہے۔ دشمن نے جب پہاڑی کو خالی دیکھا تو پیچھے سے حملہ کر دیا، جس سے اچانک حملہ ہو گیا اور ادھر سے بھی ادھر سے بھی، تو بڑے بڑے صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے، کچھ زیادہ دور چلے گئے، کچھ تھوڑا دور گئے، اور واپس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شیطان نے افواہ پھیلا دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کافروں نے ان کو قتل کر دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو یہ افواہ بھی پھیل گئی تھی، تو کئی وجوہات تھی، قدم پھسل گئے تھے، مگر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، پہلے بھی چند آیات پہلے بھی یہ لفظ گزر گیا، اب بھی وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ جب اللہ ہی معاف کر دے تو پھر کون سی بات باقی رہتی ہے۔ ایک دفعہ ایک مصری آدمی، یہ جو مصر کے کوفہ کے بصرہ کے لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت کی تھی، تو انہی میں سے ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے بتلائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بدر میں شریک ہوئے تھے نہیں شریک ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، نہیں شریک ہوئے تھے۔ اور پھر اس نے کہا یہ بتلائیے
احد میں جو لوگ بھاگے تھے ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے؟ آپ نے فرمایا بالکل تھے۔ اس نے کہا پھر بیعت رضوان کے اندر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوئے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہاں بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تھے۔ اور اس نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر لگایا، یعنی کہ میری باتیں سچی ثابت ہو گئی۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی بیان کرنا چاہتا تھا، ان کے مقام اور مرتبے میں تنقیص چاہتا تھا۔ حضرت نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، میرا جواب بھی سن لو۔ فرمایا کہ بدر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے شریک نہیں ہو سکے، اور میں نے پہلے بتلایا تھا کہ وہاں سب کی شرکت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار نہیں دیا تھا۔ خیر پھر بھی آپ اس کا جواب سنیے۔ فرمایا اس لیے شریک نہیں ہو سکے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ بیمار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رکنے کے لیے کہا تھا، اور 2 انعام دیے تھے۔ فرمایا بدر میں شرکا کو جو اللہ اجر دے گا تمہیں بھی وہ اجر دے گا۔ اب دیکھیے کتنا بڑا مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ یہ وہ صحابی ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ تبوک کے اندر اتنا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، جیسے اسرہ بھی کہتے ہیں اس کو، اتنا مال دیا، اتنا مال دیا کسی نے بھی نہیں دیا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ اللہ نے ان کو صداقت کا، دیانت کا، ایمان کا وہ مقام عطا کر دیا ہے کہ ان سے اب نہ کوئی ایسی برائی سرزد ہو سکتی ہے کہ جس پہ مواخذہ ہو، نہ ان کا رجحان اس برائی کی طرف ہو سکتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے خطابات ہیں۔ تو چنانچہ بات کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مدینہ میں ٹھہریں، اپنی زوجہ کی تیمارداری کریں۔ فرمایا تمہیں وہ اجر ملے گا جو بدر میں شریک مجاہدین کو اجر ملے گا، اور تمہیں نہ صرف یہ وہ اجر ملے گا بلکہ تمہیں وہ حصہ بھی ملے گا مال غنیمت سے جو بدر کے اندر شریک مجاہدین کو ملے گا۔ کتنا اونچا مقام ہے۔ اور پھر فرمایا تم نے کہا کہ احد میں بھاگ گئے تھے، تو جب اللہ رب العزت ہی فرماتے ہیں ہم نے معاف کر دیا ہے، تم کون ہوتے ہو گرفت کرنے والے؟ اور یہ تو ایک مطمئن کرنے کے لیے جواب ہے، بہت بڑا جواب ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ وہ بھاگنا دنیا طلبی کے لیے نہیں تھا، جان کو بچانے کے لیے نہیں تھا، وہ صدمہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا، کہ شیطان نے کہہ دیا تھا کہ شہید ہو گئے، اور بڑے بڑے مسلمانوں کے مجاہدین مقتول سامنے پڑے ہوئے تھے۔ حالات ایسے آگے تھے کہ مسلمان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حقیقتاً وفات ہوئی تو اس وقت کا جو مدینہ منورہ کا منظر تھا، سب سے زیادہ اس وقت صحابہ کرام اداس ہوئے، مدینہ اس وقت اداس ہوا، اس سے پہلے کبھی ایسا اداس ہی نہیں ہوا۔ صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام فرماتے ہیں اس وقت ہمیں مدینہ کی ہر چیز روشن نظر آتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دنیا سے تو ہمیں مدینہ منورہ میں ہر چیز کے اندر اندھیرا نظر آتا، ایسی اداسی، ایسی پریشانی طاری ہو گئی تھی۔ صحابہ کرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ایک لمحہ جینا ان کو مشکل لگتا تھا۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا مال، ہماری جان، ہماری عزت، ہماری اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بچانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں نشاور ہو جائے، یہ سب سے بڑی دنیا کی بھی سعادت ہے اور آخرت کی بھی سعادت ہے۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو صحابہ کرام کے حالات اٹھا کے دیکھ لیں۔
اللہ رب العزت ویسے نہیں ان کو اتنے بڑے القاب دے رہے ہیں، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الراشدون، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا، وکرہ الیہم الکفر والفسوق والعصیان، یہ ساری باتیں اب اندازہ کیجئے، کنتم خیر امت وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، یہ ساری باتیں ان کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، اللہ فرماتے ہیں مجھے ایمان بھی وہ قابل قبول ہے، وہ ایمان میرے ہاں معتبر ہے جو صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا۔ اندازہ کیجیے آپ، تو اس لیے یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے صحابہ کرام کے حالات پہ غور کرنا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اس نے کہا، مصری نے کہا، یہ تو بیعت رضوان میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مکہ میں ان سے زیادہ کوئی معزز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا سفیر بنا کے مکہ والوں کی طرف بھیجتے، تو یہ اس لیے بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے، یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں، یہ تو مکہ میں انہی کی وجہ سے جب ان کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو یہ بیعت رضوان والی بیعت جو اسی وجہ سے تو ہوئی تھی کہ سب نے کہا تھا ہم جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے تو یہاں سے نہیں جائیں گے۔ یہ وہ بیعت ہوئی اسی لیے تھی۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھایا اور اپنے بائیں ہاتھ میں رکھ کے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے غائبانہ خود بیعت فرما لی تھی، تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ اعزاز کی بات تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس مصری سے کہا لو اب چلے جاؤ، یہ لے جو جواب بھی ساتھ، یعنی تمہارے سوالات بےہودہ ہیں، تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کا مقام ہی اتنا اونچا کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا عثمان فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، بار بار صحابہ کے نام لے کے فرمایا۔ تو صحابہ کرام میں کے سلسلے میں جو لوگوں کو بدظن کرتا ہے وہ ناری ہے، جہنمی ہے، وہ دین اسلام کا دشمن ہے، دین کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں یہ آیات نازل کی ہیں، ان کی تربیت ہے، ان کی اصلاح ہے۔ یہ جیسے حاکمانہ سزا ہوتی ہے نا، یہ وہ والا معاملہ یہاں نہیں ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی والد اپنے بچے کو سمجھاتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ معاف بھی کری جا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ہوئی بھی ہیں، اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، وہ محفوظ ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ محفوظ، گناہوں سے اللہ نے ان کی حفاظت فرما لی۔ اب ترجمہ دیکھیے، ساتھ ساتھ سمجھتے بھی جائیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم انزل علیکم، پھر اللہ رب العزت نے نازل کیا تمہارے اوپر، غم کے بعد، دکھ کے بعد، پریشانی کے بعد، مصیبت کے بعد، امانتن، امن یعنی اونگ جو چھا رہی تھی، یغشا طائفۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت کے اوپر۔ لڑائی کے اندر اونگ آ جانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے ہاتھوں سے اونگ کی وجہ سے بار بار تلواریں گر رہی تھی، اٹھاتے تھے پھر گر جاتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل و دماغ سے وہ خوف جو ہوتا ہے وہ سارا ختم کر دیا، اونگ طاری کر دی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا انعام تھا۔ غزوہ بدر کے اندر بھی اونگ آئی تھی، اس غزوہ کے اندر بھی۔ تو اس سے اندازہ کیجئے اللہ رب العزت کو صحابہ اکرام کی جماعت کس قدر محبوب ہے کہ اللہ رب العزت نے میدان میں دشمن سامنے ہیں اور صحابہ کرام کے اوپر اونگ طاری ہے، جیسے خوف ہی نہیں ہوتا کسی قسم کا۔ اور اگر یہ اونگ نماز میں آئے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت سے دوری کی علامت ہے۔ اگر میدان جہاد میں آئے تو یہ اللہ رب العزت کے قرب کی علامت ہے کہ دل میں خوف ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے
مرد مجاہد کھڑا ہے. تو یہ جو ہے یہ نماز کے اندر اونگ آنا یہ اللہ رب العزت سے دوری کی علامت ہے، شیطان کی طرف سے. جہاد کے میدان میں دشمن سامنے ہو پھر اگر اونگ آئے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، ایک جماعت وہ تھی کہ ان کو ان کے نفسوں نے پریشانی میں ڈال رکھا تھا، ان کو اپنی جان کی پریشانی تھی. یہ منافقین کی جماعت تھی کہ وہ اپنے نفسوں کے بارے میں پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا. ایمان والوں کو تو پتا تھا کہ اگرچہ بظاہر شکست ہو رہی ہے مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے دین کے غلبے کا، فتح کا، نصرت کا. یہ کافر ہمیں ختم نہیں کر سکتے، ہم ہی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اس لیے ان کو اونگ بھی آ رہی تھی. منافق کہہ رہے تھے کہ اب مارے گئے، اب نہیں بچیں گے، ادھر سے بھی دشمن آ گیا، ادھر سے بھی دشمن آ گیا. ان کو ان کے نفسوں نے پریشانی میں ڈال رکھا تھا، ان کو اونگ طاری نہیں ہوئی. وہ اللہ رب العزت کے بارے میں طرح طرح کی سوچیں، جاہلیت جیسی سوچیں وہ سوچ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک جماعت ان کو خیالات میں ڈال رکھا تھا ان کے نفسوں نے. وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں غیر الحق، ناحق گمان، جھوٹا گمان. ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے گمان کی طرح. یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی معاملہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات نہیں مانی. ہم کہہ رہے تھے مدینہ منورہ میں رہ کر لڑیں گے، یہ باہر تشریف لے آئے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے اسی لیے مارے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے قل ان الامر کلہ للہ، سارا کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو قتل ہوگا وہ بھی اللہ کے تقدیر سے ہوگا، جو بچے گا وہ بھی اللہ کی تقدیر سے بچے گا. جس کو جو غالب ہوگا وہ بھی اللہ کی تقدیر سے غالب ہوگا، جو مغلوب ہوگا وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہوگا. سارا کا سارا معاملہ ہر چیز میں، عزت میں، ذلت میں، زندگی میں، موت میں، فتح میں، نصرت میں، غنیمت میں، شکست میں، ہر چیز میں معاملہ کس کے ہاتھ میں؟ قل ان الامر کلہ للہ، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اللہ فرماتا ہے اپنے دلوں میں جو باتیں چھپا رہے تھے نا وہ تم آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے تھے، دلوں میں ان کے نفاق بھرا ہوا تھا. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اور کہہ رہے تھے اگر معاملہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے. اللہ رب العزت نے ان کو اس کا جواب بھی دیا، پہلے بھی ان کی بات کا کچھ جواب ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لَبَرَزَ الَّذِينَ، وہ ضرور ظاہر ہو جاتے وہ لوگ، كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ، جن کے اوپر قتل لکھ دیا گیا تھا، إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، وہ ضرور اپنے قتل گاہوں کی طرف، اپنے مقتل کی طرف آتے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ اللہ آزما لے ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہیں، اور ولیمحص ما فی قلوبکم، اللہ اس کو صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں وساوس وغیرہ ہیں. یعنی یہ جو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر مسائل نازل کیے ہیں اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے، اللہ رب العزت تمہاری آزمائش کرنا چاہتے ہیں. اور آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں واللہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العزت جاننے والے ہیں سینوں کی باتوں کو. صدر کی جمع صدور، سینے والی چیزوں کو، ذات الصدور، سینوں والی چیزوں کو، یعنی سینوں میں جو اسرار ہیں، سینوں میں جو چیزیں مخفی ہیں، پوشیدہ ہیں، اللہ رب العزت ان کو خوب جاننے والے ہیں. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے منہ پھیرا تم میں سے، یعنی جو بھاگے، یوم التقى الجمعان، جب دو لشکر ملے اس دن، دو لشکروں کے ملنے کے دن. انما استزلهم الشیطان، ان کو شیطان نے پھسلایا تھا، ببعض ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، بعض ان سے کوتاہیاں ہوئی تھی
جس کی وجہ سے شیطان نے انہیں پھسلا دیا۔ تو گناہ کے اندر یہ ایک برائی ہوتی ہے کہ گناہ اپنی طرف کھینچتا ہے، جیسے نیکی میں اچھائی ہوتی ہے، نیکی کرے تو نیکی اپنی طرف، ایک آدمی کہتا ہے گناہ ہے کر لیتے ہیں، جب ایک گناہ کرتا ہے دوسرا بھی کرنا پڑ جاتا ہے، دل میں ظلمات آ جاتی ہے، اندھیرا آتا ہے تو شیطان وہاں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اپنا تسلط جما لیتا ہے، پھر وہ کرتا ہے، پھر آگے چلتا ہے، وہ سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں حتیٰ کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو غلطی ہوئی تھی اس کی وجہ سے شیطان نے جن لوگوں کے قدم پھسلے تھے وہ شیطان نے اس لیے پھسلا دیے۔ تو برائی کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف نہیں کرنی چاہیے، اس لیے اللہ رب العزت نے بھی شیطان کی طرف کی ہے، اس لیے کہ برائی ہمیشہ انسان سے تب ہوتی ہے جب انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یا انسان جب غافل ہوتا ہے تب برائی ہوتی ہے۔ جیسے یہاں غلطی ہو گئی تھی جس کا ذکر بار بار ہو چکا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ رب العزت نے ان سے درگزر فرما دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں اور حلم والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بخشنے والے، جو اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ حلیم ہے، اللہ سزا پہ فوراً نہیں پکڑتے، اللہ رب العزت موقع دیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے منافقین کی حالت بھی بیان کر دی، ایمان والوں کی حالت بھی بیان کر دی، ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی جو مدد تھی اللہ نے وہ بھی بیان کر دی، منافقین کی جو باتیں تھے اللہ نے ان کا بھی جواب دے دیا، اور ایمان والوں کے جو عارضی طور پر قدم پھسلے تھے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اگر ثابت قدم رہے انسان، تقوی اختیار کرے تو اللہ کی مدد اسی طرح نازل ہوتی ہے جس طرح بدر میں ہوئی، جس طرح احد میں ہوئی۔ اگر انسان کے دل میں نفاق ہو، انسان کے دل میں کمزوری ہو، تو پھر اللہ رب العزت کی مدد نازل نہیں ہوتی۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہو گیا کہ صحابہ کرام کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ رب العزت نے جب ان سے عفو درگزر والا معاملہ فرما دیا تو اب کسی کو حق نہیں ہے کہ ان کا ذکر برائی کے ساتھ کرے، ان کا ذکر قباحت کے ساتھ کرے۔ اب دعا کیجیے اللہ رب العزت صحابہ کرام کی عظمت ہم سب کے دلوں میں خوب بٹھا دے اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔